کرام، انتظامیہ اور عزیز طلبہ، سالانہ امتحان کے بعد چھٹی ہوتی ہے، تقریباً 1.5-2 مہینے کی چھٹی رہتی ہے۔ شعبان کا کچھ حصہ پورا رمضان اور شوال کے شروعاتی دور، سال بھر جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، یاد کیا ہے، اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے جنہیں شہر القرآن مہینہ، انہیں قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس میں باضابطہ قرآن کا دور ہوتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، ہر سال جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اتنا ایک بار جبریل امین کو آپ سناتے تھے اور ایک بار جبریل علیہ السلام آپ کو سناتے تھے، یعنی قرآن کا دور ہوتا تھا۔ لیکن جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبریل کو سنایا اور جبریل نے آپ کو 2 مرتبہ سنایا، یعنی 2 دور کیا، 2 بار پڑھنا ہوا اور 2 بار سننا ہوا۔ ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے رمضان کے مہینے میں ساتھیوں کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا کہ اس رمضان میں کون کتنا بار قرآن ختم کرتا ہے، اور خاص طور سے جو شب قدر کی جو 5 راتیں ہوتی تھی، ہم لوگ عشاء میں بیٹھتے اور فجر تک جو وقت نماز کے لیے متعین ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر کے وہ قرآن پڑھتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ جتنا زیادہ پڑھ سکے ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے ہم آگے بڑھ سکیں۔ تو یہاں جانے کے بعد اب بچوں کی ذمہ داری یہ ہوگی، ایک تو یہ کہ جتنا پڑھا اسے یاد تو رکھیے گا، دوسری صورت یہ ہوگی قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیے گا بھی، اور ساتھ ساتھ اس سے پہلے جو بات آپ کے سامنے آئی گی کہ یہاں سے جانے کے بعد گھر کے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہوں گے۔ مرکز میں پڑھنے کا فائدہ آپ کے چال ڈھال سے، اخلاق کردار سے نمایاں ہونا چاہیے۔ گھر جا کر والدین کے ساتھ حسن سلوک، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، علاقے کے لوگوں کے ساتھ میں بہترین انداز سے ملنا جلنا، مسجد کی طرف آنا جانا، اور لہو لہو کھیل تماشا سے پرہیز کرنا، دین سے جڑا رہنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی، یہ آپ کی علامت و پہچان ہوگی۔ اس لیے چھٹی ہونے کے بعد آپ جب گھر جائیں گے تو گھر جاتے ہی اپنے بیگانوں سے، ملنے جلنے والوں سے سلام کے ساتھ پیش آئیں گے، سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے، حسن اخلاق سے بات چیت کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے۔ اپنے رشتہ داروں کے پاس ملنے کے لیے جائیں گے تو وہاں ایسا لگے کہ آپ پڑھ کے آئے ہیں، کسی مدرسہ سے نکل کے آئے ہیں، اس کے ان کے سامنے آپ کے اخلاق کی جھلکیاں ہونی چاہیے، اچھے انداز میں ملنا جلنا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے اخلاق کے ذریعے سے مدرسہ کی شہرت ہوتی ہے، یا مرکز کی تشہیر ہوگی، کہاں بچہ پڑھتا ہے، مرکز تحفظ القرآن میں پڑھتا ہے، اسے اخلاق کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے، علم کے زیور سے پیراستہ کیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کے ذریعے سے دیکھنے کو ملنی چاہیے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ بہت اچھا عمل کریں گے ہی، اپنے بعد والوں کے لیے یا دوسرے لوگوں کے لیے ایک طریقے سے آپ مثال بن جائیں گے، لیڈر نور بن جائیں گے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں گے کہ فلاں جگہ کے بچے ماشاءاللہ بڑے اخلاق مند ہوتے ہیں، پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، بڑوں کا ادب و احترام بھی کرتے ہیں، اور ادھر ادھر کھیل کود کے مجلسوں میں شرکت کرنے کے بجائے مساجد سے ان کا رشتہ جڑا ہوا رہتا ہے۔ ان چیزوں پر آپ کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد رمضان گزرے گا، عید والا مہینہ آ جائے گا، کچھ دنوں کے بعد
پھر آپ کی آمد ہوگی تو وہاں آپ کے اخلاق کی پوری ترقیاں ہونی چاہیے. گھر کے لوگوں کی جانب سے کچھ شکایت نہ ہو. اس بچے نے پورا مہینہ تو بڑا اتھل مچایا, ایک بات بھی نہیں سنا, طریقہ ان کا اچھا نہیں رہا, کھیل کود میں گزار دیا, قرآن کی تلاوت نہیں کی, پڑھا ہوا سبق یاد نہیں کیا, آموختہ کو بار بار پڑھا نہیں, یا قرآن میں رمضان میں جتنا قرآن پڑھنا چاہیے اس پر توجہ نہیں دیا. کبھی کبھی گھر کے لوگ بھی اساتذہ سے شکایت کرتے ہیں. شکایت کرنا آپ کو ذلیل خوار کرنا نہیں ہوتا, بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اصلاح کرا دی جائے, وہ آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ یہاں سے خوشی خوشی آپ جا رہے ہیں, اساتذہ کی نصیحت لے کے جاتے ہیں, اور پھر وہاں سے واپسی آنے کے بعد پھر گھر کے لوگوں کی جانے سے شکایت ہوگی, تو گھر والے بھی تکلیف میں ہوں گے, اساتذہ کرام کو بھی تکلیف ہوگی, انتظامیہ بھی اس پر خوش نہیں ہوگی. اس پر خصوصی توجہ دیجیے گا. باقی رہا معاملہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا, وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھائی گئی. آپ دنیا کا سب سے بہتر انسان ہیں, چونکہ خالق کا سب سے بہتر کلام آپ کے سینے میں جمع ہے. اللہ نے اپنا آخری کلام قرآن مقدس کے نام سے آپ کے سینے میں داخل کروا دیا. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, اہل علم کے سینے میں قرآن مقدس کی آیتیں جمع ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تو ساتوں آسمان کے اوپر لوح محفوظ میں قرآن لکھا ہوا ہے. جبریل امین نے لیا, رسول امین کو سنایا, انہوں نے یاد کیا, صحابہ کو دیا, باضابطہ اس کی کتابت بھی کی گئی, اور اس کے علاوہ حافظوں کے سینے میں قرآن جمع کرا دیا گیا. آپ کا سینہ کا مقام کیا ہے اندازہ لگائیے. جہاں قرآن کو محفوظ رکھا گیا ہے دنیا میں, قرآن کی حفاظت کے لیے آپ کے سینہ کو چنا گیا ہے. بہت بڑی بات ہے. اس میں گانا بھی ہوتا ہے, قوالیاں بھی ہوتی ہیں, گالی گلوچ بھی ہوتے ہیں, الٹی سیدھی حرکتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن یہاں آپ کے سینے میں قرآن جمع ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری کلام ہے. اپنی خوش بختی پر, خوش نصیبی پر فخر نہیں, اللہ کا شکر ادا کیجیے. اللہ نے آپ کو چنا ہے, اس کے انتخاب اللہ جواب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی شکریہ ادا کیے. آپ کے گھر کے لوگوں نے بھی آپ کو اس کام کے لیے وقف کیا ہے. آپ کے دوسرے بھائی بہن دوسرے کام میں مشغول ہیں, لیکن آپ کو باضابطہ قرآن حاصل پڑھنے کے لیے, اسے حاصل کرنے کے لیے, سینے میں جمع کرنے کے لیے, حافظ قرآن بنانے کے لیے, پھر عالم بنانے کے لیے آپ کو چنا گیا کہ آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ کا دادا دادی نانا نانی سب لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے. آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے اس قرآن کی برکت سے سب سے آگے کر دیا جائے. دیکھیے آپ, چھوٹا چھوٹا بچہ بھی ہوگا جن کو اللہ نے حفظ قرآن کی دولت سے مالامال کیا, وہ تراویح پڑھیں گے تو پیچھے باپ بھی ہے, دادا بھی ہے, ماما اور نانا بھی ہے, اور کئی خواتین کا انتظام ہے,